فرمایا کہ عورت جو ہے نماز کا اہتمام کرے گی، نیک عورت کی پہلی علامت۔ فرمایا دوسری علامت کہ رمضان کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھے۔ حالانکہ رمضان کا روزہ فرض مردوں کے اوپر بھی ہے، یہاں بھی عورتوں کا تخصیص اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ حکم ہے، یہ فطرت کے اندر رکھا ہے عورت کو کہ وہ ہر مہینے کے اندر بیمار پڑتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اب جو روزہ اس سے رہ چکے ہیں نا ایام حیض کے دوران، تو ان روزوں کے لیے حکم تو یہ ہے کہ نمازیں تو بے شک نہ پڑھے، ان کا قضا نہ کرے، لیکن جتنے روزہ کھائے ہیں وہ روزہ بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں روزوں کا تاکید اس لیے کیا ہے کہ جب بعد میں آتے تو عورت کے چلو بھائی اگلی مہینے کے اندر رکھ دیتی ہوں، یا اگلے مہینے کے اندر 2 رکھ دیتی، یہ اگلی کرتے کرتے رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یوں ہی رمضان نکل جائے، آپ سے جو روزے قضا ہو چکے فی الفور ان کو رکھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا تیسری علامت جو نیک عورت ہے نا، وہ عورت جو جن کو اللہ رب العزت 70,000 حوروں کا سردار بنائے گا، اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اتباع کرے۔ بھائی شوہر کے سامنے 2 ہاتھ آگے نہ جائے۔ وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت والی عورتوں کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کرے، اور جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کو یہ کہے کہ جناب میں تمہاری ملکیت میں ہوں، تم جب تک راضی نہیں ہوتا جو سزا دینا چاہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ فرمایا یہ عورت جنتی ہے، شوہر کی اتباع کرے۔ لیکن ہاں اگر شوہر آپ کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی طاعت نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنا خالق کی معصیت میں۔ اگر شوہر آپ کو ایسے کام کرنے کے لیے بتاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بات نہیں ماننا، اس کے علاوہ ہر بات ماننا۔ یہاں تک حاجی صاحب علماء نے لکھا ہے عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ پہلے اپنے شوہر سے پوچھے کہ میں آج روزہ رکھوں، اگر وہ کہے رکھ دے تو پھر رکھ دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شوہر کی اتباع کرتی ہے عورت، اللہ کی قسم اس کا جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، جب وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے نا وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، جب وہ روٹی بناتی ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، جب وہ کپڑے دھوتی ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ کی تو اگر شوہر کی اتباع آپ کے اندر ہے تو آپ کی ساری دن کی معاملات تو عبادت کے اندر ہے۔ اس لیے عورت تو جہاد میں تو نہیں جا سکتی، جا کے پہلے صف کے اندر جا کے لڑائی شروع کر دے۔ عورت کا جہاد تو یہی ہے، وہ خود جناب نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اتباع کرے۔ اگر شوہر کے ساتھ مساوات کے چکروں میں لڑ پڑی نا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت سے اگر کوئی شوہر ناراض ہے اور وہ رات کو ناراض رہا، جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ آپ کہو گے قاری صاحب آپ نے تو سارے مردوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے عورتیں شکوے شکایت بھی کرتے ہیں، قاری صاحب آپ تو ہمارے بڑے خلاف ہیں۔ خلاف کوئی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھی بڑا حق دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جنت میں میرے، اللہ کے نبی نے اپنی دونوں مبارک انگلیاں اس طرح کیا، اگر تم جنت میں میرے ساتھ اس طرح جانا چاہتے ہو، داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرو۔ فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ شوہر اپنے گھر والے کو کھلاتا ہے، اس سے کوئی بہترین صدقہ نہیں ہے۔ لیکن عورت کے اوپر بھی حقوق ہے، اللہ نے مرد کو بھی حق دیا ہے۔